جدون صاحب کہتے ہیں کہ علوی صاحب جس طریقے سے وہ سارے معاملات کو پرسو کر رہے تھے، آج ان کی آئینی مدت مکمل ہو گئی، کیا ان کے لیے یہ بہترین، ان کے لیے یہ راستہ نہیں تھا کہ آج وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے ساتھ وہ اس عہدے سے الگ ہو جاتے؟ کوئی آئینی بحران تو پیدا نہیں ہونا تھا، چیئرمین سینٹ بطور صدر مملکت ذمہ داریاں ادا کرتے رہتے، لیکن اگر پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ الیکشن 90 روز کے اندر ہوں تو پھر علوی صاحب کو آج ان کے پاس موقع تھا کہ وہ کوئی ایسا رول پلے کرتے، کوئی بڑا سٹیپ لیتے اور اس سے اپنے آپ کو اس عہدے سے الگ کر لیتے۔ دیکھیں، میں نہ تو میں پریزیڈنٹ صاحب کا سپوکس پرسن ہوں، میں بتاؤں کہ کیا ہے، لیکن میں اپنی ایک تجزیہ بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ہٹایا تھا اور وہ کانٹوں کی سٹیج پر آئے تھے، وہاں سے انہوں نے پورے ملک کو نکالا اور انگاروں کی سٹیج پہ بٹھا دیا، ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے اب مفتی صاحب ہے، وہ کہیں چلے جاتے ہیں، میں ان کی جگہ چلا جاتا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں جی، اور ہر الٹی بات کرنا شروع کر دیتا ہوں اور میں کہوں کہ جی میں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، اصل میں تو مفتی صاحب تھے، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، قصور کس کا؟ قصور میرا، علم مجھے ہے نہیں، نالج میری ہے نہیں، میرے پاس وہ سند ہے نہیں، اور میں جا کے بیٹھ گیا ممبر پہ اور جا کے ہر الٹی سیدھی غلط طریقے سے نماز پڑھا رہا ہوں، غلط طریقے سے لوگوں کو مشورے دے رہا ہوں، قصور کس کا؟ مجھے۔ اسی طریقے سے جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور یہ لوگ ایک بندے کی بغض میں آئے تھے تو کم از کم تیاری کر کے آتے کہ انہوں نے ملک کس لیے وہ کرنا تھا اور ان کو کانٹوں سے نکال کے انگاروں پہ نہیں ڈالنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اناڑی کو لایا گیا تھا، ہم اس لیے سامنے آئے، وہ بھی آپ کو اناڑی کرا دیتے۔ اگر ہم اناڑی تھے تو پھر یہ بتائیں پی ٹی آئی کے 2 سالوں میں 6 جی ڈی پی کو ٹچ کیا، اس سے پہلے آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے کسی بھی اس میں متواتر 2 سال جی ڈی پی 6 جی ڈی پی کو ٹچ نہیں کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون آخری سال کے لیے چیخیں مارتی رہی ہے، 5.84 کو کیا تھا، پی ٹی آئی نے 2 دفعہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم ان سے بہت بہتر تھے۔ نمبر 2، ہمارا ہر اہداف جو تھا نا، اکنامک اہداف ہم کر رہے تھے، لیکن اب میں بات آپ کے پاس باصلاحیت ٹیم تھی۔ ہم سر جی آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ جا کے عوام سے پوچھ لیں، اور یہ اس میں اللہ الحق ہے، انہوں نے جب پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹانے کے بعد عزت دی اور ان کو لانے کے بعد ان کو بے عزت کیا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو 3 وفاقی وزیر خزانہ کو چینج کرنا پڑا، 4 چیئرمین اف بی آر کو تبدیل کرنا پڑا۔ میں نے کام اچھا کرنا ہے، مجھے 6 کو چینج کرنا پڑے، میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو رکھوں، میرا ٹارگٹ ہے کہ میں صحیح چیز لے کر آؤں، مجھے ایک کی بجائے 6 کو چینج کرنا پڑے، لیکن میں ٹارگٹ اچیو کیا ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ مینجمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آ جاتا ہوں، یہ جدون صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں اس طرح ہے، میں سمجھتا ہوں ایک طرف آئین ہے، ایک طرف قانون ہے، قانون آئین کے تابع ہے، جی ٹھیک ہے؟ ایگزیکٹلی۔ قانون میں آرٹیکل 57 کو انہوں نے چینج کر دیا قانون میں، ٹھیک ہے؟ اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو پریزیڈنٹ نے پہلے ڈیٹ دینی تھی انہوں نے کر دیا، اب یہ خالی کمیشنر نے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف جو آرٹیکل ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن ہے، وہ اختیار دیتا ہے آرٹیکل 55(5) میں، وہ اختیار دیتا ہے 48 میں، وہ اختیار دیتا ہے ان کو پریزیڈنٹ کو۔ اب پریزیڈنٹ صاحب اگر میں سمجھوں، میں پریزیڈنٹ کی جگہ بیٹھا ہوں، سب سے پہلے تو میری آئینی مدت نہیں ختم ہو رہی، وہی آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ جب تک اگلا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر نہیں آتا میں وہاں رہوں گا، یہ میری آئینی مدت ہے۔ میری آئینی مدت 5 سال نہیں ہے، اگر 5 سال بعد کوئی اور پریزیڈنٹ نہیں الیکٹ ہوتا ہے، چاہے الیکشن ہو بھی جائیں، میں ادھر ہی رہوں گا۔ اس کے لیے نہیں، ایک منٹ آپ بہت ٹائم دیتے ہیں باقیوں کو، ذرا مجھے بولنے دیں۔ تو جدون صاحب کو تھوڑا سا ذرا یہ دیکھنا چاہیے کہ آئینی مدت ان کو کہتی ہے کہ اس وقت تک رہو جب تک اگلا پریزیڈنٹ، اس پہ کوئی نہیں، اسی پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آئیڈیل مدت ختم ہو جاتی ہے۔ آئیڈیل بات نہیں ہے، آئینی مدت ختم ہی نہیں ہوتی جب تک اگلا پریزیڈنٹ نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتی ہے، اگر ایک چھوٹا سا سوال لے لیجئے، آج کل بڑی خبریں زیر گردش ہیں کہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں، کوئی بڑا سیاسی ایک نیا منظرنامہ سامنے بن سکتا ہے، کوئی ایسی اطلاعات ہیں آپ کے علم میں؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ابھی مجھے ایز سچ اطلاع نہیں ہے کہ اس قسم کی چیز ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 1.5 سال سے ایک ہی مطالبہ تھا، ہمیشہ سے انہوں نے کہا ہے کہ آئے بیٹھے الیکشنز کے بارے میں بات کر لیں،
ٹھیک ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ والے, ان لوگوں نے کہتے رہے ہیں اور یہ بڑی منافقت کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ آپ یہ ڈیزالو کر دو اور ہم لوگ الیکشنز میں جا رہے ہیں, یہ کر لو. لیکن بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے ٹائم پہ کہا تھا کہ پی این اے والوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 9 بلین جن کو دم سے باندھا ہوا ہے, ہر ایک کا رخ دوسری طرف ہے, اور یہ میری بغض میں سارے ہیں, جس دن جو ہو جائیں گے یہ الگ الگ بھاگ لیں گے. ان کی یہ 13 جماعتوں کا یہ حساب کتاب تھا. تو رہی بات یہ جو آپ پیپلز پارٹی سے ہو رہے ہیں مذاکرات, نہیں پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن, اچھا اب الیکشنز کی بات کرتے ہیں, اختیار الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینے کا, جی, لیکن وہ ڈیٹ 90 دن کے اندر کے دینے کا ہے. اچھا, نمبر 2 جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو آئین ہے, ٹھیک ہے, جو سب سے سپریم ہے, وہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے الیکشن, 90 دن کے اندر الیکشن, اور 3 جگہوں پہ کہتا ہے. آئین جو آرٹیکل 55.5 ہے, جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر سیٹیں بدل جائیں تو پھر اس کے اثر ہوتا ہے. اس میں ڈی لمیٹیشن کی بیسس پہ آپ کا نہیں ہو سکتا. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کچھ وقت کی قلت ہے, میں